والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، آج ہم ایک نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، درس نمبر 11۔ اب تک آپ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے پڑھا، اب یہاں پر ایک مضمون کی شکل میں عربی عبارت دی گئی ہے جس کا ترجمہ کرنا ہے اور اعرابی حالت کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے سبق نمبر 11، عنوان ہے النزہۃ فی الصباح، النزہۃ فی الصباح، صبح کی سیر و تفریح۔ صبح کے وقت گھومنا پھرنا تفریح کرنا کیسا ہے؟ النزہۃ سیر و تفریح فی الصباح، صبح میں۔ خرجنا الی حدیقۃ للنزہۃ فی الصباح، خرجنا ہم سب نکلے باغ کی طرف، خرجنا الی حدیقۃ ہم سب نکلے، الی حدیقۃ ایک باغ کی طرف، للنزہۃ فی الصباح تفریح کے لیے صبح میں، للنزہۃ تفریح کے لیے، فی الصباح صبح میں۔ ہم سب ایک باغ کی طرف نکلے صبح میں تفریح کے لیے۔ فدخلناها پھر ہم سب داخل ہوئے اس میں، ہا کی ضمیر باغ کی طرف، حدیقۃ مؤنث ہے اس لیے یہاں پر ہا لایا گیا۔ فدخلناها مانے کیا ہے؟ فدخلنا الحدیقۃ، ہم باغ میں داخل ہوئے۔ وجلسنا تحت شجرۃ عند الماء، اور ہم بیٹھے درخت کے نیچے، تحت شجرۃ درخت کے نیچے، عند الماء پانی کے پاس، پانی کے پاس ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے ہم سب بیٹھ گئے۔ وَنَظَرْنَا إِلَىٰ أَزْهَارٍ جَمِيلَةٍ، اور ہم نے دیکھا، اور ہم سب نے دیکھا، إِلَىٰ أَزْهَارٍ جَمِيلَةٍ خوبصورت پھولوں کی طرف، وَفَرِحْنَا بِهَا اور اس سے خوش ہوئے، بہا ہا کی ضمیر ازہار کی طرف، سمجھ رہے نا؟ دیکھیے ہم نے جو غیر عاقل کی جمع کے لیے جو صفت لائیں گے تو جمیلتن بھی دیکھیے واحد مؤنث لائے، اور اس کی جو ضمیر لائے وہ بھی ہاں واحد مؤنث ہی لائے۔ ان دونوں لائن میں دیکھیے جو فعل استعمال کیا گیا ہے وہ فعل ماضی ہے، اور جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ جمع متکلم کا ہے۔ خرجنا ہم سب نکلے، فدخلنا ہم سب داخل ہوئے،
وجلسنا اور ہم سب بیٹھے، ونظرنا اور ہم سب نے دیکھا، وفرحنا اور ہم سب خوش ہوئے۔ تو ان تمام جملوں میں دیکھیے کیا ہے، ضمیر واحد متکلم کو لایا گیا ہے۔ اگر اسی دو لائن کو اگر واحد متکلم میں تبدیل کر کے ہم پڑھتے ہیں یا بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو کس طرح ہوتا ہے، دیکھیے، خرجت الی حدیقۃ للنزہۃ فی الصباح، میں نکلا باغ کی طرف صبح کی تفریح کے لیے، فدخلتها، میں اس میں داخل ہوا، وجلست تحت شجرۃ عند الماء ونظرت الی ازہار جمیلۃ وفرحت بها۔ اگر اس کو واحد مذکر میں استعمال کر کے آپ اگر دیکھنا چاہیں تو واحد مذکر میں بھی آپ استعمال کر کے پریکٹس کر سکتے ہیں۔ خرجت الی حدیقۃ، تو نکلا، سمجھ رہے نا؟ تو اس طرح کیا ہے، آپ کو صیغوں کی پہچان کرنی ہے، اور صیغوں کی پہچان کے ساتھ ساتھ اس میں مزید مشق کے لیے آپ مختلف کیا ہے صیغوں کو یہاں استعمال کر سکتے ہیں ان جملوں میں۔ اس کے بعد دیکھیے، فَنَهَضَ أَحَدٌ مِّنْ أَصْدِقَائِنَا، پھر اٹھا، پس اٹھا یا پھر اٹھا، احد من اصدقائنا، ایک آدمی، من اصدقائنا، ہمارے دوستوں میں سے، پس ایک آدمی اٹھا ہمارے دوستوں میں سے، وذهب الى الاشجار، اور گیا درختوں کی طرف، اشجار یہاں پر شجر ان کی جمع ہے، وذهب اور وہ گیا، الى الاشجار درختوں کی طرف۔ یہاں دیکھیے یہ بھی واحد مذکر غائب استعمال ہوا، فانا هذا، ایک آدمی اٹھا، کہاں میں سے، من اصدقائنا، ہمارے اتنے دوستوں میں سے ایک آدمی اٹھا، وذهب، پھر واحد مذکر غائب لائے، اور وہ جو اٹھا تھا وہ گیا۔ اب اس سے پہلے دیکھیے جمع متکلم میں لائے تھے، ہم سب نکلے، ہم سب گئے، ہم سب دیکھے، ہم سب بیٹھے، لیکن یہاں پر کیا ہے، چونکہ ایک آدمی اٹھا ہے اس لیے یہاں پھر واحد مذکر غائب کو استعمال کیا، وذهب الى الاشجار، اور وہ گیا درختوں کی طرف، درختوں کی جھنڈ میں۔ جھنڈ تو یہاں ترجمہ نہیں ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ درختوں کی بھیڑ میں بہت سارے درخت ان کی طرف گیا۔ وقطف منها زہرا وفاکہۃ ایضا، وقطف اور توڑا، دیکھیے واحد مذکر غائب، کون جی، وہ لڑکا جو اٹھا تھا، وہ لڑکا جو گیا تھا، وہی لڑکا ہے جو قطفا توڑا، منہا اس سے، کس سے، درختوں سے، زہرن پھول، وفاکہۃ ایضا اور پھل بھی، وقطف منہا زہرا وفاکہۃ ایضا، اور توڑا اس سے پھول اور پھل بھی۔ انا منعتہ، میں نے اس کو منع کیا، انا میں، منعتو میں نے اس کو منع کیا، میں نے اس کو، کس کو، اس دوست کو، ہے نا، اس ایک لڑکے کو جو اٹھا تھا اور باغ سے پھول توڑ رہا تھا، اس لیے ضمیر لائے، منعتہ میں نے اس کو منع کیا، انا منعتہ میں نے اس کو منع کیا، والاصدقاء ایضا منعوہ، دیکھیے یہاں پر منع کو استعمال کیا، منع فعل ہے نا، سب سے پہلے منعتو واحد متکلم میں اس کو استعمال کیے، پھر جب جمع میں لائے منعو واحد مذکر ہے، جمع مذکر غائب میں استعمال کیے، کیوں، کیونکہ ان تمام دوستوں نے منع کیا، اصدقاء صدیق ان کی جمع اصدق، انا منعتہ میں اس کو منع کیا، والاصدقاء ایضا منعوہ اور دوستوں نے بھی اس کو منع کیا، والاصدقاء اور دوستوں نے بھی منعوہ اس کو منع کیا، سمجھ رہے نا، ان تمام دوستوں نے منع کیا ہو اس کو، لیکن ما رجع عن فعلہ، لیکن ما رجع ما نافیہ یہاں پر، نہیں لوٹا وہ، عن فعلہ اپنے کام سے، لیکن نہیں لوٹا وہ اپنے کام سے، یعنی جو توڑنے والا فعل انجام دے رہا تھا
انجام توڑنے والا کام انجام دے رہا تھا، توڑنے والا فعل انجام دے رہا تھا، اس سے وہ نہیں لوٹا. دیکھیے انا منعتہ، انا میں، منعتہ میں اس کو روکا. یہاں پر کیا ہے؟ ضمیر کا استعمال بھی کیا گیا ہے نا. میں اس کو روکا، اس کو منع کیا. ہے نا. والاصدقاء ایضا، اور دوستوں نے بھی منعوه، اس کو منع کیا. لیکن ما رجع عن فعله، لیکن وہ نہیں لوٹا اپنے فعل سے، وہ نہیں چھوڑا اس کو، مطلب ہے نا. فبعد قلیل، پس تھوڑی دیر بعد، پھر بعد قلیل تھوڑی دیر بعد، ظہر صاحب الحدیقۃ وسألہ، نکلا باغ کا مالک، صاحب الحدیقۃ باغ کا مالک، ظہر ظاہر ہوا، ہے نا. خرجہ مانے نکلنا ہوتا ہے، یا ظاہر ہوا یعنی نکلنا ہی ہوا، وہ نکلا ظاہر ہوا. فظہر صاحب الحدیقۃ، باغ کا مالی یا باغ کا مالک نکلا، وسألہ اور پوچھا اس سے، ہوئے دیکھیے یہاں پر، اور اس سے پوچھا، کس سے جی؟ اس لڑکے سے. وسألہ میں جو ہو کی ضمیر ہے، جو لڑکا پھول توڑ رہا تھا اس سے. لماذا قطفت الفاکہۃ، کیوں تو نے توڑا پھل، پھل تو نے کیوں توڑا. لماذا قطفت، تو نے کیوں توڑا، الفاکہۃ پھل کو. وَأَكَلْتَهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ، اور تو کھایا، ہاں کس کو جی؟ پھل کو، اسی لیے حال آئے. وَأَكَلْتَهَا اور تو نے اس کو کھایا، بغیر اذن بغیر اجازت کے. أَأَذِنْتُ لَكَ، کیا میں نے اجازت دیا تجھ کو یا تیرے لیے، لکا تیرے لیے. کیا أَأَذِنْتُ، اذنا سے آپ گردان کیجئے، اذنا اذنا اذنو سے واحد متکلم کیا آئے گا؟ اذنتو، اجازت دینا، ہے نا. اذنتو، کیا میں نے اجازت دیا، لکا تجھ کو یا تیرے لیے، کیا میں نے تجھے اجازت دی. انا ما اذنتو، پھر وہ کہہ رہا ہے انا میں، ما اذنتو میں نے اجازت نہیں دیا، میں نے اجازت نہیں دی. ثم اخذہ وضربہ، پھر وہ اس کو پکڑا اور وہ اس کو مارا. ثم اخذ، پھر وہ پکڑا ہو اس کو، وضرب اور وہ مارا ہو اس کو، ہے نا. ثم اخذہ، پھر وہ اس کو پکڑا، وضربہ اور وہ اس کو مارا. یا اصدقائی، اے میرے دوستو، اے میرے دوستو، صدیق ان کی جمع اصدقائی. اخذ شیء بغیر اذن عادت مذمومۃ. مورل آف دا اسٹوری کیا ہے جی؟ خلاصہ کیا ہے؟ اخذ الشیء، اخذ یا فعل نہیں ہے، اخذ مانے فعل، وہ ایک مرد لیا، اخذ ہے یہ اسم ہے، یہ اخذ شیء چیز کو لینا، کسی بھی چیز کو لینا، ہے نا، کسی بھی چیز کو لینا، مضاف مضاف الیہ. اخذ شیء بغیر اذن بغیر اجازت کے، سمجھے نے. اے میرے دوست، اے میرے دوستو، کسی بھی چیز کو لینا بغیر اجازت کے، بنا اجازت کے، عادت مذمومۃ بری عادت ہے. سمجھ رہے نا. تو دیکھیے یہاں پر کس طرح فعل کو مختلف شکلوں میں استعمال کیا گیا ہے. ایک کہانی کی شکل میں یہ جملے کیا ہے ترتیب دیے گئے ہیں. تو اس کو آپ اچھی طریقے سے پڑھیں گے اور اس کے ترجمے کو بھی آپ غور و خوض کریں گے اور اعراب کیا ہے اس کی پہچاننے کی کوشش کریں گے. اب دیکھیے اسئلہ ہے، سوالات ہیں، کیا ہے؟ الی اینا،
इला ऐना खरजल औलादु, इला ऐना खरजल औलादु, लड़के किस तरफ निकले, इला ऐना कहाँ तक निकले, खरजल औलादु, खरजल खरजल औलादु इला हदीक़तिन, इलल लोग लड़के निकले बाग की तरफ, इला ऐना कहाँ तक निकले लड़के, तो बाग तक निकले या बाग की तरफ निकले। मता खरजू कब निकले, खरजू फिस सबाही वो सब निकले सुबह के वक्त, सुबह में खरजू वो सब निकले। ऐन जलसू वो सब कहाँ बैठे, जलसू तहत शजरतिन इंदल माई वो सब बैठे दरख्त के नीचे पानी के पास। बिअय्यि शैइन फरिहू वो किस चीज से खुश हुए, बिअय्यि शैइन कौन सी चीज से, फरिहू वो लोग खुश हुए, फरिहू बिअज़हारिन जमीलतिन वो सब खुश हुए खूबसूरत फूलों से। मन क़तफ़ल फ़ाकिहत, मन क़तफ़ अल फ़ाकिहत फल किसने तोड़ा, क़तफ़ अल वलदु अल फ़ाकिहत, क़तफ़ अल वलदु अल फ़ाकिहत लड़के ने फल तोड़ा। अमा मनअहु अहदुन, क्या, मा मनअहु उसको मना नहीं किया किसी ने, अमा मनअहु अहदुन क्या उसको किसी ने मना नहीं किया, ला नहीं, अना मनअतुहु वल अस्दिक़ाउ ऐदन मनअहु नहीं, बल्कि अना मनअतुहु या नाम, नाम ला नहीं नाम, अना मनअतुहु मैंने उसको मना किया, वल अस्दिक़ाउ ऐदन मनअहु और दोस्तों ने भी उसको मना किया। अक़तफ़ल वलदु ज़हरन बिइज़्निन, अक़तफ़ल वलदु ज़हरन बिइज़्निन क्या लड़के ने तोड़ा फूल बगैर इजाजत के, क्या लड़के ने तोड़ा बगैर इजाजत के फूल, नाम क़तफ़ल वलदु ज़हरन बिगैर इज़्निन, फूल तो नहीं तोड़ा था जी, उसने फल तोड़ा था। ला मा क़तफ़ल वलदु ज़हरन बिगैर इज़्निन, नहीं लड़के ने नहीं तोड़ा फूल बगैर इजाजत के, बल्कि उसने फल तोड़ा था। मन दरबहु उसको किसने मारा, दरबहु साहिबुल हदीक़ती उसको बाग के मालिक ने मारा। अदरबतुम अहदुन, अदरबतुम अहदन क्या तुम में से, क्या तुम लोगों में से किसी ने मारा, अहदुन किसी ने, तुम लोगों में से मारा, तो इसमें क्या जवाब आएगा, मा दरबा अहदुन उसको किसी ने नहीं मारा, मा ज़रबा अहदुन उसको किसी ने नहीं मारा। अदखलतुम हदीक़त, अदखलतुम हदीक़तन बिगैर इज़्निन क्या तुम सब दाखिल हुए बाग में बगैर इजाजत के, नाम दखलना हदीक़तन बिगैर इज़्निन हाँ हम सब दाखिल हुए बागीचे में बगैर इजाजत के। या ला में अगर जवाब देंगे तो ला मा दखलना हदीक़तन बिगैर इज़्निन, नहीं हम सब दाखिल नहीं हुए बाग में बगैर इजाजत के। नाम के साथ भी दे सकते हैं जवाब और ला के साथ भी दे सकते हैं। अअख़ज़्तुम मिन्हा शैआ क्या तुम सब ने उससे कोई चीज लिया, बाग में से उससे कोई चीज लिया, ला मा अखदना मिन्हा शैअन नहीं हमने उससे कोई चीज नहीं ली, मा अखदना ला मा अखजना हमने नहीं लिया, मिन्हा उससे यानी उस बाग से, शैअन कोई चीज।
اب آئیے یہاں پر ترجمہ کرو ہے اس کا. ابھی عربی میں سوالات تھے، اس کا جوابات ہم نے دیا. اب آئیے یہاں پر اردو کے چند جملے ہیں جن کی عربی بنانی ہے. ترجمہ کرو ہے. میں نے کسی کو اجازت نہیں دی، میں نے اجازت نہیں دی. ما اذنتو، کسی کو یا کسی کے لیے. احدن، ما اذنت احدا، یا ما اذنت لاحد، میں نے کسی کے لیے اجازت نہیں دی یا میں نے کسی کو اجازت نہیں. ما اذنت لاحد. اچھا، اس کے بعد ہے استاذ نے شریر لڑکے کو مارا. ضرب الاستاذ، استاذ نے مارا کس کو جی؟ شریر لڑکے کو. ولدن شریرن، ہے نا، ولدن شریرن، شریر لڑکے کو مارا. کیا تم نے کسی کو نہیں مارا؟ کیا تم نے نہیں مارا؟ ما ضربت احدن، ما ضربت احدن، کیا تم نے نہیں مارا احدن کسی کو. ہم نے اب تک کسی کو خیر سے منع نہیں کیا، ہم نے منع نہیں کیا. یہ سارے دیکھیے نفی میں جملے ہیں جہاں پر ما نافیہ لگانا ہے. ما منعنا، ہم نے منع نہیں کیا. ما منعنا، ہم نے منع نہیں کیا. احدن کسی کو، کس سے جی؟ خیر سے. من الخیری، ہم نے کسی کو خیر سے منع نہیں کیا. پھر سے دیکھیے، ہم نے منع نہیں کیا. ما منعنا، کسی کو. احدن، کس سے جی؟ خیر سے. من الخیری، اب تک. اب تک کا الی الآن، اب تک. الی الآن، ما منعنا احدا من الخیر الی الآن، اب تک ہم نے کسی کو خیر سے منع نہیں کیا. بغیر اجازت ہم کسی کے گھر میں نہیں گئے، تو پہلے کیا بنائیں گے؟ ہم نہیں گئے. تو ما ذهبنا، ہم نہیں گئے. ذهبنا، ہم نہیں گئے. فی بیت احد، کسی کے گھر میں. فی بیت احد، کسی کے گھر میں. بغیر اذن، بغیر اجازت کے. کسی ایک کے بھی گھر میں ہم بغیر اجازت کے نہیں گئے. ما ذهبنا فی بیت احد بغیر اذن، ہم بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں نہیں گئے. تم نے لال پھنی لی. تم نے پھنی، قن الموز کو بولتے ہیں پھنی جی، ہے نا، موز کی پھنی. تو قنون، ہے نا. اخذت، میں نے لی. القنو الاحمر، لال پھنی، ہے نا. پھنی کس کو بولتے ہیں؟ قنون کو. تو القنو الاحمر، میں نے لیا لال پھنی. ہم نے پیلے موز لی. موڑ نہیں، موز ہے وہ. ہم نے پیلے موز لیا. تو اچھا، تم نے جی اخذت میں نے بنایا غالباً. اخذت نہیں، اخذتا. تم نے لیا. اخذا سے اخذتا، شاید ہم نے اخذتو بنا دیا. اخذتا، تم نے لیا. اخذتا لال پھنی. القنو الاحمر، ہم نے پیلے موز لیے، ہم نے لیے. تو یہاں پر کیا ہے؟ جمع متکلم. تو اخذا سے اخذنا. اخذنا پیلا موز. موزن اسفرا، یا نہیں تو الموز الاسفرا، ہے نا. اخذنا الموز الاسفرا، ہم نے پیلے موز لیے. میں نے بہت پھول توڑے. میں نے توڑا. توڑنے کی عربی کیا ہے جی؟ قطفا. قطفا سے واحد متکلم لائے. قطفت، بہت سے پھول توڑے. الازہار الکثیرۃ، قطفت الازہار الکثیرۃ. اچھا، ہم آپ کی گفتگو سے بہت خوش ہوئے. تو خوش ہونا فرحا، تو ہم خوش ہوئے. جمع متکلم. فرحنا، آپ کی گفتگو سے. گفتگو کی عربی ہے محادثۃ، بات چیت، گفتگو، ہے نا. تو
ہم خوش ہوئے، فرحنا آپ کی گفتگو سے، بمحادثتک کا ضمیر لائے، دیکھیے آپ کی گفتگو، بمحادثتک آپ کی گفتگو سے، بہت، بہت کی عربی جدن، ہم خوش ہوئے، فرحنا آپ کی گفتگو سے، بمحادثتک بہت، جدن، فرحنا بمحادثتک جدن۔ لڑکوں نے یہ سبق اچھی طرح یاد کیا، لڑکوں نے یاد کیا، یاد کرنے کی عربی حفظ، حفظ الاولاد، حفظ الاولاد یہ سبق، هذا الدرس اچھی طرح، جیدا، حفظ الاولاد هذا الدرس جیدا، انہوں نے دین کو بھی سمجھا، فہموا وہ سب سمجھے، فہموا الدین بھی ہے نا، ایضاً فہموا، فہموا الدین ایضاً انہوں نے سمجھا دین کو بھی، دین آسان ہے مشکل نہیں، الدین سہل لا صعب۔ تو یہاں پر دیکھیے فعل ماضی کے مختلف شکلوں میں کیا ہے، استعمالات کو یہاں پر آپ کے سامنے مشق کی شکل میں، ایکٹیویٹی کی شکل میں دیا گیا ہے۔ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کیا ہے درس کو اچھی طریقے سے پڑھیں، اور جو سوالات دیے گئے ہیں عربی میں اس کے جوابات کو تیار کریں، اور جو ترجمہ کرو اردو کے جملے ان کی عربی بنانے کے بنانے کا جو یہاں پر تمرین دی گئی ہے بنانے کے لیے، اس کو بھی آپ بنائیں، ٹھیک ہے۔ یہاں یہیں پر سے آج کے درس کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان فعل کی بحث کو اور گردان کی پہچان کو آپ کے لیے آسان فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔